بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 344 میں وقوف عرفات و مشعر کے اختیاری اور اضطراری مصادیق بیان ہوں گے۔ وقوف عرفات و مشعر کے اختیاری وقت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے کچھ اضطراری مصادیق اور افراد بھی ہیں، ان کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ عرفہ کے اختیاری اور اضطراری وقوف کی تفصیل بیان ہوگی۔ مشعر کے اختیاری اور 2 اضطراری وقوف کا تذکرہ ہوگا۔ مشعر کے اختیاری وقوف کی مانند ایک اضطراری وقوف ہوتا ہے، اس کا بھی بیان آنے والا ہے۔ متعلقہ مسائل اور روایات اور احادیث ذکر ہوں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ وقوف عرفات و مشعر کے متعلق مسائل کو ذکر کر رہے ہیں، اور تقریباً دوسرا مسئلہ ہے جس میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عرفات اور مشعر کے وقوف 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو اختیاری اس کا فرد اور مصداق ہے، اور دوسرا اضطراری اور مجبوری کی صورت میں اس کو درک کر لیں تو وہ وقوف شمار ہو جاتا ہے۔ عرفات کا اختیاری وقوف ہے 9 ذی الحجہ کی ظہر سے غروب تک۔ اختیاری صورت میں اس کو وقوف کو درک کرنا چاہیے۔ عرفات کا اضطراری وقوف ہے 10ویں ذی الحجہ یعنی کہ عید قربان کی رات کو غروب سے لے کر طلوع فجر تک اس کا وقت ہے۔ اگر کوئی شخص وقوف اختیاری کو سہو و نسیان یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے درک نہیں کر سکتا تو اس اضطراری وقوف کو درک کر لے۔ اگر عمدن اور جان بوجھ کر اس کو بھی چھوڑ دے تو پھر اس کی حج باطل ہو جائے گی۔ مشعر کا وقوف اختیاری ہے 10ویں ذی الحجہ یعنی عید قربان کی رات کو طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک اس میں وقوف کرے، تو اختیاری حالت میں اس کے لیے یہ مدت ہے۔ اور مشعر کا اضطراری وقوف ہے عید قربان کے دن طلوع آفتاب سے ظہر تک اس کے پاس وقت ہے۔ اگر انسان بھول چوک کی وجہ سے یا کسی دوسرے عذر اور مجبوری کی وجہ سے مشعر کا اختیاری وقوف درک نہیں کر سکتا تو اس اضطراری وقوف کو درک کر لے۔ اگر اس کو بھی عمدن اور جان بوجھ کے چھوڑ دے اور اختیاری بھی پہلے اس نے درک نہ کیا ہو تو اس کی حج باطل ہو جائے گی۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَوْقِفَيْنِ اخْتِيَارِيٌّ وَاضْطِرَارِيٌّ فَاخْتِيَارِيُّ عَرَفَةَ مَا بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ وَاخْتِيَارِيُّ الْمَشْعَرِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، یعنی وقوف عرفات اور وقوف مشعر میں سے ہر ایک کے لیے ایک اختیاری وقوف ہے اور ایک اضطراری وقوف ہے۔ تو عرفہ کا اختیاری 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر غروب تک ہے، اور مشعر کا اختیاری وقوف 10ویں ذی الحجہ یعنی عید قربان کی طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے۔ وَاضْطِرَارِ عَرَفَةَ لَيْلَةُ النَّحْرِ مِنَ الْغُرُوبِ إِلَى الْفَجْرِ وَاضْطِرَارِ الْمَشْعَرِ مِنْ طُلُوعِ شَمْسِهِ إِلَى زَوَالِهِ، جبکہ عرفات کا اضطراری وقوف عید قربان کی رات غروب سے فجر تک ہے، اور مشعر کا اضطراری وقوف عید قربان کے دن طلوع شمس سے زوال آفتاب تک ہے۔ وَلَهُ اضْطِرَارِيٌّ آخَرُ أَقْوَى مِنْهُ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِالْاخْتِيَارِ وَهُوَ اضْطِرَارِيُّ عَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَوَجْهُ شَوْبِهِ اجْتِزَاءُ الْمَرْأَةِ بِهِ اخْتِيَارًا وَالْمُضْطَرِّ وَالْمُتَعَمِّدِ مُطْلَقًا مَعَ جَبْرِهِ بِشَاةٍ وَالْاضْطِرَارِيُّ الْمَحْضُ لَيْسَ كَذَلِكَ۔ اس عبارت میں کہنا چاہتے ہیں کہ وقوف عرفات کے لیے ایک دوسرا اضطراری فرد اور مصداق بھی موجود ہے جو اس کے دوسرے اضطراری سے زیادہ قوی ہے۔ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِالْاخْتِيَارِ، چونکہ اس میں اختیاری کا
شیبہ پایا جاتا ہے، مخلوط ہے اختیاری ہونے کے ساتھ، یعنی ایک جہت سے یہ اختیاری بنتا ہے، ایک جہت سے یہ اضطراری بنتا ہے۔ وَهُوَ اضطراری عرفۃ لیلۃ النحر، اور اس کا وقت 10ویں کی رات عرفہ کے اضطراری وقوف کی وہ ٹائم ہے اس کا، یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کے پاس وقت ہے، اگر اس کو درک کر لے تو یہ پھر اس کے لیے وقوف شمار ہو جائے گا۔ وَوَاجِبُ شَوْبِهِ، اور اس کو اختیاری ہونے کے شیبہ کیوں ہے؟ حالانکہ اضطراری تو اضطراری ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کو اختیاری ہونے کا شیبہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ کچھ افراد ایسے ہیں جو اختیاری صورت میں بھی اس کو درک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عورتیں ہیں، عورت اگر اختیاری صورت میں بھی اس وقت میں مشر میں وقوف کرے تو یہ کافی ہوتا ہے، اور مضطر اور مجبور شخص کے لیے بھی اس کو درک کرنا کافی ہوتا ہے۔ مضطر اور مجبور جیسے بیمار ہے، بوڑھا ہے، جن کے لیے مشر میں رش کے وقت رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک شخص اس کا کوئی ضروری کام ہے، جیسے چوپائے فروش ہوتے ہیں تو 10ویں کے دن ان کو مینا میں پہنچنا ہوتا ہے تاکہ اپنی بکریاں وغیرہ بیچ سکیں، تو وہ لوگ بھی اسی وقت میں مشر کا وقوف کر لے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ تیسرا فرد بھی ہے، جان بوجھ کر انسان بطور مطلق، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو وہ اسی وقت میں مشر کا وقوف کر سکتے ہیں، کافی ہوتا ہے، لیکن اس کو جبران کرنا پڑے گا ایک بکری کا کفارہ دے کے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح اس وقوف کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک بکری دینے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی یہی وقوف کافی ہوتا ہے۔ تو یہ مشر کا دوسرا اضطراری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اختیاری ہونے کا شیبہ رکھتا ہے۔ وَالْاِضْطِرَارِيُّ الْمَحْضُ لَيْسَ كَذَلِكَ، جبکہ مشر کا وقوف اضطراری اس طرح نہیں ہے، ان افراد کے لیے اختیاری صورت میں اس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جب ان کے پاس اختیار ہو مشر کے وقوف کے وقت میں وہ جا کے اس کو درک کر سکتے ہوں، تو دوسرے اضطراری کو وہ اس وقت نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ مجبور شخص اس کو درک کرنا چاہیے۔ وَالْوَاجِبُ مِنَ الْوُقُوفِ الْاخْتِيَارِي الْكُلُّ وَمِنَ الْاِضْطِرَارِ الْكُلِّ كَالرُّكْنِ مِنَ الْاخْتِيَارِ، وقوف اختیاری چاہے عرفات کا ہو چاہے مشعر کا ہو، اس میں واجب کل ہے، یعنی تمام جو وقت اس کا معین کیا گیا ہے اس وقت میں انسان کو وہیں پہ رہنا چاہیے، تمام وقت وہیں پہ رہنا چاہیے۔ واجب اس کی پوری مقدار ہے، لیکن اضطراری وقوف عرفات یا مشعر کے لیے جو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے جو واجب ہے وہ ایک کلی ہے، مسمى کی حد تک، یعنی غروب سے لے کر صبح تک اگر اس کے لیے ٹائم معین کیا گیا ہے، تو اگر درمیان میں کسی وقت بھی وہ وہاں درک کر لیتا ہے تو اس کا وقوف شمار ہو جائے گا۔ کر رکن من الاختیاری، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اختیاری وقوف میں واجب تو سارا ٹائم وہاں پر رہنا ہوتا ہے، لیکن اس میں سے جو رکن ہے وہ مسمى کی حد تک ہے، یعنی صادق آئے کہ وہ وہاں پر موجود تھا تو اس کا پھر رکن درک ہو جاتا ہے، اس کی حج صحیح ہو جاتی ہے، اگرچہ پورا وقت وہاں نہ رہے تو گناہگار شمار ہوگا لیکن اس کی حج صحیح ہوگی۔ تو اسی طرح اضطراری میں سے بھی اس کا تھوڑے وقت کے لیے وہاں پر ہونا کافی ہے اور اس کا پھر وقوف درک ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ عرفات کا اضطراری وقوف ہے غروب شب دہم سے طلوع فجر تک، تو اگر انسان رات میں کسی وقت میں بھی تھوڑا سا وہاں پہ موجود رہا تو اس کا اضطراری وقوف مکمل ہو جائے گا اور اس کی حج ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو واجب موسع اور واجب مضیق کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، جیسے نماز ہے ظہر کی، اب یہ زوال سے لے کر غروب سے پہلے تک اس کا وسیع وقت ہوتا ہے، کسی وقت بھی انسان اس کو پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کا وقت بہت زیادہ ہے۔ تو اضطراری کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ رکھا گیا ہے تاکہ انسان کسی وقت بھی تھوڑا سا اس کو جا کے درک کر لے تو اس کا وقوف مکمل ہو جائے گا اور اس کی حج درست ہو جائے گی۔
نہایت اہم بحث ہے وقوف عرفات اور مشر کے اختیاری کے ساتھ اضطراری افراد اور مصادیق کو بیان کیا گیا ہے۔ اختیاری افراد کو پہلے دلیلوں کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے، اب ہم آتے ہیں اضطراری افراد کے دلیلوں کی طرف۔ تو عرفات کا جو اضطراری وقوف ہے وہ 10ویں کی رات کو غروب سے فاجر تک اس کا ٹائم ہے، تھوڑا سا اس کو جا کے درک کر لیں۔ تو ایک تو تمام فقہائے شیعہ کا اس میں نظریہ ہے اور کوئی اختلاف بھی نہیں پایا جاتا، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الرجل یاتی بعد ما یفیض الناس من عرفات فقال ان كان في مهل حتى ياتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى ياتي عرفات وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل۔ وسائل الشیعہ باب 22 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث دوم۔ قدر طولانی حدیث ہے، ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 67 میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایک شخص اس وقت رات کے وقت عرفات پہنچا جب لوگ وہاں سے لوٹ چکے تھے، اختیاری عرفات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ فرمایا اگر اس کے پاس اس قدر وقت ہے کہ وہ عرفات میں رات کے وقت وقوف کر کے پھر لوگوں کے لوٹنے سے پہلے یعنی طلوع آفتاب سے پہلے مشعر کے وقوف کو درک کر سکے تو پھر اس کا حج اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک پہلے عرفات جا کر اس کا وقوف اضطراری درک نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس وقت پہنچے جب اس کا وقوف عرفات اختیاری اور اضطراری دونوں فوت ہو چکے ہوں تو پھر وقوف اختیاری مشعر الحرام کرے اور اسی پر اکتفا کرے۔ پس اگر طلوع آفتاب اور لوگوں کے لوٹنے سے پہلے کر لے تو اس کا حج تام اور مکمل ہے، کیونکہ خدا سب کا عذر قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر عرفات کی طرح اس کا وقوف مشعر بھی فوت ہو جائے تو پھر اس کا حج رہ گیا، اسے عمرہ مفردہ قرار دے، اگلے سال حج کرے۔ تہذیبین میں، تہذیب الاحکام اور استبصار میں یہ حدیث موجود ہے اور استبصار کا ترجمہ اردو بھی شائع ہو چکا ہے کراچی سے۔ تو اس حدیث میں ایک تو صراحت موجود ہے کہ اگر دونوں وقوف عرفات و مشعر درک نہ کرے تو اس کا حج رہ جاتا ہے، اور دوسری جہت سے یہ ظہور رکھتی ہے روایت کے وقوف اضطراری عرفہ واجب ہے اور وہ ساری رات اس کا وقت ہے، کسی وقت بھی جا کے اس کو درک کر لے تو کافی ہے۔ ایک تو یہ روایت ہو گئی، اور دوسری ہے صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فاذا شیخ کبیر فقال یا رسول اللہ ما تقول فی رجل ادرک الامام بجمعہ فقال له ان ظن انه یاتی عرفات فیفق بها قلیلا ثم یدرک جمعہ قبل طلوع الشمس فلیاتیا وان ظن انه لا یاتیا حتی یفیض الناس من جمعہ فلا یاتیا وقد تم حجہ۔ وسائل الشیعہ باب 22 ابواب وقوف بالمشعر حدیث 4، اسی باب میں حدیث 4 ہے۔ یہ روایات جس طرح عرفہ کے وقوف اضطراری پر دلالت کرتی ہیں اسی طرح دلالت کرتی ہیں کہ اس کا حج صحیح اور مکمل ہے جب وہ مشعر کے اختیاری وقوف کو اور عرفہ کے اضطراری وقوف کو درک کرے۔ نیز یہ دلالت کرتی ہے کہ اس کا حج مکمل ہوگا جب وہ فقط مشعر کے اختیاری وقوف کو درک کرے۔ پھر یہ روایات اگرچہ صراحت نہیں کرتی کہ یہ ناسی اور بھول جانے والے کا حکم ہے، لیکن امام کا جو فرمان ہے صحیح حلبی میں فَإِنَّ اللَّهَ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ تو وہ بھول چوک والے کو شامل ہے، چونکہ نسیان قوی تر عذر شرعی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور ان میں یہ بھی دلالت پائی جاتی ہے کہ عرفہ کے وقوف اضطراری میں پورا وقت وہاں پر رہنا واجب نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت کے لیے وہاں پر اگر پہنچ جائے تو وہی کافی ہے۔ یہ چیز روایات کے ظاہری معنی سے واضح ہوتی ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اور مشعر کا اضطراری طلوع شمس سے زوال آفتاب تک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے ما تقول فی رجل افاض من عرفات الی منی
قال فلیرجع فلیاتی جمعہ فیقف بہا وإن کان الناس قد افاضوا من جمعہ۔ وسائل شیعہ باب 21 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث دوم ہے۔ فرمایا جو شخص عرفات سے سیدھا مینا چلا جائے اسے چاہیے کہ وہ لوٹ کر جمعہ یعنی مشعر الحرام جائے اور وہاں وقوف کرے، اگرچہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہوں، یعنی طلوع آفتاب ہو چکا ہو۔ اور صحیح جمیل بن دراج امام صادق علیہ السلام سے من ادرک الموقف بجمعہ یوم النحر قبل ان تزول الشمس فقد ادرک الحج۔ وسائل شیعہ باب 21 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث سوم، یعنی جو شخص مزدلفہ میں عید قربان کے دن وقوف کو درک کر لے زوال شمس سے پہلے تو اس نے حج کو درک کر لیا، اس کی حج صحیح ہو جائے گی۔ موثق ہے یونس بن یعقوب جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے رجل افاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى الى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال يرجع الى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي جمرة العقبة۔ وسائل شیعہ باب 23 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث نہم ہے۔ ایک شخص عرفات سے پلٹتا ہے اور مشعر سے گزر کر بغیر وقوف کیے کہ مینا پہنچ جاتا ہے اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا حتیٰ کہ دن چڑھ جاتا ہے، یعنی طلوع ہو جاتا ہے۔ فرمایا مشعر واپس جائے، وقوف کرے، پھر واپس مینا آئے اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے۔ اس بنیاد پر کہ مشعر سے گزرنا وہ کافی نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں تھی اصلاً۔ روکن بھی تب شمار ہوگا جب وہاں پر نیت کے ساتھ تھوڑی دیر رہے، یہ بھی اچھا نکتہ ہے، ورنہ نیت کے بغیر وہ وقوف اور عبادت شمار نہیں ہوگی۔ اور اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقوف اختیاری عرفہ کے ساتھ مشعر کا اضطراری وقوف کافی ہوتا ہے، حج صحیح ہوگی۔ اور علامہ ابن ادریس ہلی نے سید مرتضیٰ سے نقل کیا ہے مشعر میں وقوف اضطراری کا وقت عید قربان کا پورا دن ہے، یعنی طلوع سے لے کر غروب تک ہے۔ اور علامہ ہلی نے مختلف و شیعہ فی احکام شریعہ میں فرمایا ہے هذا النقل غیر سدید وکیف یخالف السید جمیع علمائنا فإنهم نصوا على أن الوقت الاضطراری للمشعر إلى زوال الشمس من یوم النحر۔ علامہ ہلی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن ادریس ہلی نے نقل کیا ہے سید مرتضیٰ سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ کیسے اپنے تمام علماء کی مخالفت کر سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نص قائم کی ہے کہ وقت اضطراری مشعر کا زوال آفتاب تک ہے عید قربان کے دن۔ تو بہرحال یہ علامہ ہلی کا حسن ظن ہے، ورنہ سید مرتضیٰ بہت بڑے اجتہاد کرتے ہیں اور اپنی دلیل کے سامنے پھر وہ نہیں دیکھتے کہ کس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ خبر واحد کے منکر تھے تو بڑے جناب علی انہوں نے رسالے لکھے اور بڑی بڑی تحقیقات پیش کیں۔ تو اسی طرح فقہ میں بھی ان کے بہت سارے دعوے ایسے ہیں کہ اگر ان کی تحقیق کی جائے تو پھر وہ مخالفت سے نہیں ڈرتے بلکہ دلیل کی پیروی کرتے ہیں۔ جہاں تک مشعر کے وقوف اضطراری کا تعلق ہے جو اختیاری کی مانند ہوتا ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک تو صحیح معاویہ بن عمار ہے جو نبی اکرم کی حج کی کیفیت اور طریقے کو بیان کرتی ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ ثم افاض وامر الناس بالدعاء حتى اذا انتهى الى المزدلفه وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الاخره باذان واحد واقامتين ثم اقام فصلى في الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وامرهم الا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس۔ وسائل شیعہ باب دوم ابواب اقسام حج حدیث چہارم ہے۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے جو جلد نمبر 8 ترجمہ وسائل الشیعہ صفحہ 159 پہ یہ مطلب موجود ہے، یہاں تک کہ جب مزدلفہ یعنی مشعر الحرام میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر مغرب و عشاء کو ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھا، یعنی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا، پھر وہاں اس قدر وقوف کیا کہ صبح کی نماز وہیں پڑھی۔ اور بنی ہاشم کے کمزور لوگ تو راتوں رات صبح صادق سے پہلے ہی وہاں سے چل پڑے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا معنی کیا جائے کہ نبی اکرم نے ان کو جلدی جانے کا حکم دیا، عجلہ ضعفاء اس کا مفعول ہوگا،
کمزور لوگ خود نہیں گئے بلکہ نبی اکرم کے کہنے سے وہ گئے، کیونکہ اس پر عطف موجود ہے وَأَمَرَهُمْ أَلَّا يَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے جمرہ عقبہ کا قصد نہ کریں، اسے کنکر نہ ماریں، بلکہ ظاہری معنی ہی ٹھیک ہے کہ اس کو کنکریاں نہ ماریں حتیٰ کہ طلوع شمس ہو جائے۔ تو یہاں ترجمہ ہے مگر آپ نے ان کو حکم دیا، تو مگر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو عطف ہی کریں گے کہ نبی اکرم نے خود ان کو حکم دیا تھا اور دوسرا حکم بھی ان کو دیا تھا۔ اور صحیح ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے لا بأس بأن تقدم النساء اذا زال اللیل فیقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن الى مناء فیرمین الجمرہ ثم یصبرن ساعة ثم يقصرن وینطلقن الى مکہ وسائل الشیعہ باب 17 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث 7 ہے۔ تو یہ حدیث وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 10 صفحہ 63 میں یہ باب موجود ہے، لیکن اس میں 8 حدیثوں میں سے 3 کو حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ حدیث بھی ظاہراً حذف ہونے والیوں میں شامل ہے۔ تو اس کا معنی ہے کوئی حرج نہیں کہ عورتیں زوال شب کے ساتھ جلدی جائیں اور مشعر میں ایک ساتھ توقف کریں اور پھر وہاں سے ان کو مینا لایا جائے اور جمرہ کو وہ رامی کریں اور پھر کچھ صبر کریں اور تقصیر کریں اور مکہ چلی جائیں۔ صحیح سعید اعرج امام صادق علیہ السلام سے ہے جعلت فداک معنا نساء فافیض بہن بلیل قال نعم تريد ان تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال افضى بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم افض بهن حتى تاتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطوفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت فيطوفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن۔ وسائل الشیعہ باب 17 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث دوم ہے۔ اور اسی طرح صحیح جمیل ہے بعض اصحاب نا کے واسطے سے، مرسلہ بھی ہوگی، اور امام صادق اور امام باقر علیہ السلام میں سے ایک سے ہے لا باس ان یفید الرجل باللیل اذا کان خائفا، اسی باب میں ہے۔ ابو بصیر کی دوسری روایت امام صادق علیہ السلام سے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء والصبیان ان یفیضوا باللیل وان یرموا الجمار باللیل، اور اسی کی دوسری روایت امام صادق علیہ السلام سے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للنساء والضعفاء۔ تو اس مطلب کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور یہ ظہور رکھتی ہیں کہ مسمع وقوف کافی ہے، اگرچہ کہ صحیح ابو بصیر کے مطابق ایک ساتھ وقوف کرنا مستحب ہے۔